رمضان 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 وہ سحری اور افطار، تسبیح و تحلیل، دن رات عبادت و ریاضت اور نیکی کا جذبہ، ماہ رمضان سے جڑی حسین یادیں عاشقان رمضان کے لیے کس قدر باعث تسکین ہوتی ہیں۔ وہ لمحات اگرچہ واپسی تو نہیں آ سکتے، لیکن مدنی چینل رمضان المبارک 1440 سنہ ہجری کی براہ راست نشریات کو نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ سلسلہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ آج سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو نبی پاک کے عظیم غلاموں کا، پیارے آقا کے عظیم یوں سمجھیے کہ ساتھیوں کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا ذکر خیر ہوگا، اور آج تو ان کی بات ہوگی، سبحان اللہ، جن کو چنا گیا، سلیکٹ کیا گیا۔ ولایت کی دنیا کے وہ بادشاہ ہیں جو اولیاء کرام کے سردار ہیں، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے سورج ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ علماء کرام بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو ان کے در سے ملتی ہے۔ جی ہاں، اب جان گئے ہوں گے کہ وہ کون سی ہستی ہے۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیر، پیروں کے پیر، اولیاء کرام کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ساری دنیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج ان کی شان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک کی ولادت کی رات، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی رمضان کی پہلی رات ہی تھی، جب آپ کے والد محترم نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور اس میں صحابہ کرام کی بھی زیارت ہوئی، اولیاء کرام بھی جلوہ فرما تھے، اور ان الفاظ مبارکہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے والد ہیں ان کو کیا بشارت دی کہ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسی انبیاء مرسلین میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے اور بشارتوں کا سلسلہ ہے، خوشخبریوں کا سلسلہ ہے، نبی پاک کی طرف سے یہ بشارت دی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان مبارک کو جمعہ کا دن تھا، 470 سنہ ہجری بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ اس عمر میں عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ اولاد سے نا امید ہو جاتی ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور سبحان اللہ، جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا ہی عطا فرمایا، اور ہر نو مولود لڑکا جو ہے وہ اللہ عز و جل کا ولی بنا۔ سبحان اللہ، ان کی آمد کی برکت تھی کہ گویا ولایت بانٹی گئی، اولیاء کرام کا درجہ عطا کر دیا گیا سارے بچوں کو، سبحان اللہ۔ تجارت کے فضائل و مسائل پر مشتمل سلسلہ تعلیمات اسلام۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں 2 کروڑ روپے اور قرضہ ہے 3 کروڑ روپے، قرضہ نکال کے کچھ بھی نہیں بچتا، تو نصاب کا جب بھی اعتبار کریں گے تو قرض پہلے منہا کریں گے، جو لوگوں کے پیسے ہیں جو دینے ہیں واجب الادا ہیں اس کو الگ کریں گے، تو قرض سے فارغ ہونا، اسی طریقے سے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے جمع ہوئے، وہ دن آ گیا جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کا راشن ڈالنا ہے، یا کوئی کام کرتا ہے اس نے اوزار خریدنے ہیں، تو اس طریقے سے جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں انہیں حاجت اصلیہ کہتے ہیں، وہ بھی مائنس کرتے ہیں۔ ایک اور بنیادی شرط ہے سال کا گزرنا۔ کیا؟
عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں جی میری سیلری پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، میری فلاں چیز پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ بھئی نماز فرض ہونے کا تعلق ہے بلوغت اور عقل سے، ایک آدمی عقل مند بھی ہو اور بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے، فزیکلی جب بھی وہ بالغ ہوگا جو اس کی علامات ہیں اس کے اعتبار سے بالغ کہلائے گا۔ کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو 15 سال کی جو عمر ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے جب پہنچے گا تو بالغ ہو جائے گا، اس دن سے اس پر نماز فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے آج کی نشست کا سب سے اہم مسئلہ آپ سن لیں۔ ایک آدمی نے مطلب ایک بچے سے لڑکا اور پھر آدمی کیسے بنتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ پہلے بندہ جیب خرچ پر ہوتا ہے عام طور پر روٹین وائز، پھر کوئی نوکری کرتا ہے یا دوران تعلیم اگر کوئی کام کاج کر رہا ہے، اپنی ملکیت سے وہ پیسہ کماتا ہے، اپنے کسب سے پیسہ کماتا ہے یا کسی بھی ذریعے سے اس کے پاس مال آتا ہے۔ پہلے وہ مال 2-4 ہزار روپے بچے، 5 ہزار بچے، 10 ہزار بچے، زکوٰۃ کا نصاب ہے تقریباً 45 ہزار روپے۔ تو اب اس کے پاس زندگی میں پہلی دفعہ نصاب کے برابر رقم جمع ہوئی، 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے وہ نصاب کہلاتی ہے۔ 10 سال پہلے چلے جائیں تو سمجھے کوئی 20 ہزار ہوگی، 20 ہزار روپے پہلی دفعہ اس کے پاس جمع ہوئے۔ اس دن سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ یہ پیسے کسی کے پاس کب جمع ہوئے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی پیریڈ نہیں ہے، کاؤنٹنگ شروع ہوئی۔ اسلامی تاریخ سے یہی دن جب دوبارہ آیا، اس کے پاس نصاب کے برابر مال تھا تو جتنا مال تھا اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ پورے سال میں جو آیا جو گیا کوئی حساب نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی منوں کی تربیت کے مدنی گلدستوں سے سجا سلسلہ بچوں کا رمضان کی چند جھلکیاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو آمد رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ہم لے کر آ گئے ہیں آپ کے لیے سلسلہ جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ کیا نام ہے؟ جی ہاں، بچوں کا رمضان سلسلہ لیے ہم حاضر خدمت ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا؟ چلیں جی، ٹیم مدنی نے بتا دیا۔ جی ٹیم مدنی۔ سراندیپ سے اس کا موجودہ نام سری لنکا۔ سراندیپ جس کا موجودہ نام سری لنکا ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال بتائیے، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ ٹیم مکی۔ پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اس سوال سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابلیس جو کہ مردود قرار پایا یہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، لہٰذا ہم نے جھوٹی قسم جھوٹی بھی نہیں کھانی بلکہ قسم ہی نہیں کھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال بتائیے، جمعہ کے دن کتنی بار درود پاک پڑھنے والے کے لیے 80 سال کے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے؟ ٹیم مکی۔ 80 سال کے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال، غار ہیرا کہاں واقع ہے؟ ٹیم مدنی۔ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ المکرمہ میں غار ہیرا واقع ہے۔ ایک بار پھر سوچ لیں، واقعی مکہ میں ہے، مدینہ میں نہیں ہے؟ چلیں جی، آپ اتنا کانفیڈنٹ تو پھر مکہ میں ہی ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال، ٹھیک ہے، دونوں نے ریڈی رہنا ہے۔ آخری سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے، بتائیے کہ سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ ٹیم مدنی۔ پلوٹو۔ سب سے چھوٹا سیارہ پلوٹو ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ جی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے آمنا سامنا۔ ہمیں اسکور بورڈ بتائے گا کہ کون سی ٹیم آگے رہی اور کون سی ٹیم آج ہم سے ایلیمنیٹ ہو جائے گی۔ ہم ایلیمنیٹ ہونے والی ٹیم کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے، بڑے خوبصورت سے تحائف انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے۔ لایا رمضان، سنو سنو پھر آیا رمضان۔
نمبر حاصل کیے ہیں 14 اور ٹیم مدنی نے جو نمبر حاصل کیے ہیں وہ ہیں 10۔ اس طرح مکی ٹیم آج کے ہمارے اس پہلے سلسلے کی ونر قرار پائی ہے اور انشاءاللہ یہ مکی ٹیم ہمارے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لی ہے۔ مختلف بیمار اور معذور بچوں کی دل جوئی کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ہمدردی۔ ویٹ اس کا بڑھ نہیں رہا ہے، ابھی بھی 7 kg کا ابھی تک ویٹ ہے، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ بلڈ بھی لگوایا، اس کے باوجود بھی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے امپرومنٹ جو ہونی چاہیے۔ نام کیا رکھا وہ؟ عائشہ۔ عائشہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کے کئی والدین ہیں جن کی اولاد بڑی مطلب کہ پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے، کسی کی گروتھ نہیں آ رہی، پرورش خون نہیں بن رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، کسی کے لیے کیا آزمائش، کسی کے لیے کیا آزمائش، کسی کے لیے کیا آزمائش۔ میں UK میں تھا، ایک والد اپنے بچے کو لے کر آئے دم کرانے کے لیے، اور اس کے بچے کو کینسر ڈکلیئر ہوا تھا، اور وہ چھٹیاں لے کر اپنے بچوں کا علاج کر رہے تھے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا اولاد جس طرح اپنے ماں باپ کے لیے چھٹیاں کرتی ہیں، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے لیے چھٹیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت تو ہے، لیکن دنیا میں اب اس طرح کے بچوں کے مراض، جیسے یوں چائلڈ اسپیشلسٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، اور بچوں کے ہسپتال میں بھی آپ دیکھیں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے بچوں کے امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پیدائشی بچوں کو شوگر ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑے دن کو شوگر ہو جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ والدین کو تسلی کیسے ملے، یہ تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہ صبر کے سوا باپو چارہ نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سادات کرام میں سے، آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان بخاری شریف میں کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے۔ آپ کو ادھر ادھر جا کر بھی اپنا وقت پاس کر لیتے ہوں گے کوئی دندے روزگار میں، اس کی ماں پر بیچاری پر کیا گزرتی ہوگی جو دن رات اس کو بیچاری لے کے آزمائش، اس سے زیادہ ماں کی آزمائش، باپ کے مقابلہ ہیں دونوں آزمائش میں، لیکن دونوں کا اگر مقابلہ کرے نا ماں کی آزمائش، باہر بیچاری کہاں جا کے دن میں لے گی۔ ایسا اس نے جو بھی کرنا ہے پورا دن ماں کے سامنے کرنا ہے، اور جو پرورش میں جو تکلیف شاید ماں کو ہے وہ باپ کو شاید نہ ہو۔ مگر بابا ایسا ہوتا ہوگا کہ والد جب باپ تھکا آ رہا گھر آتا ہوگا تو یہ بھی کوشش کرتی ہوگی کہ یہ سو جائے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ عورت کے لیے 2 آزمائشیں ہوئی یا 2 اس کے امتحان ہوئے، ایک اولاد کو بھی اس نے پرورش کرنی اور اپنے شوہر کے لیے بھی آسانیاں مہیا کرنی۔ بالکل، تو اس کو دونوں طرف سے ثواب ملے گا بابا۔ ثواب تو جیسا تیسا ملے گا اگر یہ صبر و ہمت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گی تو۔ شوہر کی خدمت بھی کار ثواب ہے۔ اب اس میں اللہ کرے کہ شوہر کا دماغ ٹھنڈا ہو۔ بعض اوقات یہ بھی آزمائش در آزمائش ہوتی ہے کہ شوہر کا دماغ اگر ٹھنڈا نہیں ہے اور وہ بات بات پہ جھاڑتا ہے اور لڑائی کرتا ہے، اب تو وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہی۔ ایک تو بچی یا بچہ تکلیف میں معذور بیمار، دوسرا اس کا ابو جو ہے وہ بھی ایک طرح کا مریض ہے، وہ لڑائی کرتا ہے، تو اس لیے وہ بس اللہ کریم بغیر امتحان کے پاس کر دے۔ عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔ عامر بھائی کا سوال ہے، کیا اسلام میں مہندی مایوں کا کوئی تصور ہے؟ دیکھو مہندی کا تصور تو ہے، عورتوں کے لیے مہندی کا تو حدیث پاک میں تذکرہ ہے اور ترغیب بھی موجود ہے، لیکن مایوں یہ ہمارے یہاں رسم ہے جس میں بہت گناہ کیے جاتے ہیں آج کل، اور مہندی بھی ایک رسم ہے، رسمی جو یہ شادیوں کے موقع پر کی جاتی ہے۔ یہ انداز یہ انداز تو آج کل گناہ بھرے سنے گئے، کبھی دیکھا نہیں ہے یہ رسم۔ مرد کو عورت لگاتی ہوگی تو عورت کو مرد لگاتا ہوگا، اور گانے بجتے ہوں گے، ناچ اور ڈھول اور پیٹتے ہوں گے، اور کیا کیا ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے وہ اس طرح کا اگر گناہ بھرا یہ سلسلہ ہے تو ناجائز ہے۔ اگر کوئی دلہن ہے اور اس کی سہیلیاں ہیں، وہ اگر اس کو مہندی لگا دیتی ہیں اور اس وقت کوئی ایسی خرافات نہیں ہے، غیر مرد بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی گانے باجے ہو رہے ہیں، نہ ناچ رنگ کی محفل جمی ہوئی ہے، تو جائز ہے۔ لیکن یہ جائز کس نے کرنی ہے؟ ایک رسم ہے اور
बहुत सारी मेहंदी भिगोई जाती है, फेंकी भी जाती होगी, बहुत बहुत इसमें मतलब मसाइल है। इसलिए वो इस्लाम इसकी हौसला शिक नहीं करता है, बल्कि जिसने आज तक ऐसा किया है गुनाह भरा अंदाज, तो उसको तौबा भी फर्ज है, उस पर तौबा भी करे। ऐसी रस्म में कभी दावत भी मिले तो बिल्कुल नहीं जाया करें, भले कितना ही करीबी रिश्तेदार हो। और अपने यहाँ कुछ जैसे शादी वगैरह का सिलसिला हो तो उसमें भी ये रस्में ना किया करें। करीब सहरी आपने मुलाहिजा किया नूर की बरसात से सजा सिलसिला नूरे रमजान, जिसकी चंद झलकियां। आज के सिलसिले का जो मौजू है वो है अल्लाह ताला की निशानियां। ये ऐसा मौजू है जिसे सुनकर इंशाअल्लाह दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होगी। तो इस मौजू की इब्तदाई बात में मैं ये कहना चाहूंगा, जो असहाबे कहफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दकियानूस बादशाह के सामने कहा था। दकियानूस बादशाह असहाबे कहफ को अपने पास अपने दरबार में बुला चुका था और उनको अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अपनी इबादत करने की और इसके अलावा शैतान के लिए भेंट और कुर्बानियां चढ़ाने की बातें उनके सामने कर रहा था, रख रहा था कि तुम्हें मेरी बात मानना होगी वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो असहाबे कहफ में से जो सबसे बड़े थे उन्होंने जो जुमला कहा, अल्लाह अकबर, वो जुमला मदनी चैनल के नाजरीन जिसे यूं कहें कि सोने में तोलने के काबिल है, बल्कि इससे भी वरा है। उन्होंने फरमाया, ए बादशाह, इन्ना लना इलाहन, ए बादशाह हमारा एक खुदा है, व अज़मतहु मिलउस समावाति वल अर्द, और हमारे रब की अजमत से उसकी कुदरत के नजारों से जमीन व आसमान भरी हुई है। हाफिज साहब, अल्लाह की निशानियां आप जब देखते हैं, इस मौजू को देखते हैं और इस दुनिया, इस कायनात रंगो बू को देखते हैं, तो क्या जज्बात महसूसात आपके इसमें बनते हैं? दुनिया जहान की मुख्तलिफ अशिया, इंसान हों या मखलूक़ात हों, जमादात हों, ज़ीरू हों या गैर ज़ीरू, जब हम इनकी जानिब नज़र करते हैं, देखते हैं, तो ये ज़बान हाल से पुकार पुकार कर कह रही होती हैं कि एक हस्ती है जिसने हमें वजूद बख्शा है। क्योंकि हम जिस दुनिया में, जिस जहान में हम रहते हैं, यहाँ मुशाहिदा ये है कि एक सुई भी और एक पत्ता भी बगैर किसी के बनाए ना आज तक बना और ना कभी बनेगा। और ना बन सकता था, ना बन सकता है और ना बन सकेगा। अल्लाह, ये सारे का सारा हमें एक पैगाम दे रहा होता है कि ये कायनात का इतना बड़ा निजाम, इतना बड़ा निजाम मुनज़्ज़म अंदाज में और एक पूरे तरीकाकार के साथ जो चल रहा है, इसमें न कमी है न बेशी है। और अगर कुछ मार्ज़ वजूद में आती भी है कमी और बेशी, तो ये उसी बनाने वाले के करने से आती है जिस खालिक कायनात ने इस जमीन को पैदा फरमाया है। इंसान जो अपने आलम को देख लेना, जो हमारे अंदर चीजें हैं, तो उसी में ही मेरा ख्याल है कि अल्लाह की कुदरत को माने बगैर चारा ही कोई नहीं। एक बालिश्त का चेहरा, तो इस पर अगर गौर करें ना, यानी जियोमेट्रिकल, आपने देखा होगा खाके वो होते हैं, दायरे होते हैं, या उसकी ट्रायंगुलर है, स्क्वायर्स हैं। अगर आपको कोई एक कागज कलम दे दे और कहे कि आप कुछ न कुछ उसके नक्शे बनाएं, यानी कुछ सर्कल बना लेंगे आप, छोटे बड़े बना लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, एंड ऑफ द डे 25, 50, 100 के बाद जगह ही नहीं बचती। अच्छा, तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि इंसान की तस्वीर बनाओ, हैं, और कितनी बना सकते हो, कितने चेहरे बना सकते हो, बड़े से बड़े लोग आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, 500,000 चेहरे अलग अलग किस्म के बना दें। 7 अरब से ज्यादा लोग दुनिया में रह रहे हैं, हर किसी का चेहरा अलग है। आजकल तो दुनिया में सिक्योरिटी जो है वो आई साइट से हो रही है, यानी सिर्फ इंसान का चेहरा अलग नहीं है, हम सबके फिंगरप्रिंट्स भी अलग हैं, हम सबकी आंखों की पुतली भी अलग है, और उसी से लोग सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। तो ये खत्म है ना, इसी पे अल्लाह की कुदरत कैसी है कि दुनिया में जितने लोग आते जा रहे हैं, एवरीबडी शुड बी डिफरेंस विद एनीवन, वो हो ही नहीं सकता एक जैसा। सिलसिला दुआओं की कबूलियत के कुरानी वाकयात, देखिए चंद झलकियां। कबूलियत दुआ के कुरानी वाकयात इंशाअल्लाह रहमान पेश किए जाएंगे। आज मैं आपको हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगा, बड़ा ईमान फरोज़। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जिनका कुरान पाक में सबसे ज़्यादा तज़किरा है, बहुत अज़ीमुश्शान उलुल अज़्म पैगम्बर हैं। आप अपनी कौम को लेकर मैदान तिया में
ٹھہرے ہوئے تھے, پانی کا انتظام نہیں تھا. بنی اسرائیل نے آپ سے فریاد کی کہ آپ ہماری مشکل کشائی فرمائیں, ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں. اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی, تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب عصا یعنی اسٹک, لاٹھی پتھر پر ماری تو اللہ کی شان, اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوا. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو, فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے. سبحان اللہ, پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. جب قوم نے پانی کی قلت کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. تو جب کوئی مشکل ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آج یہ دیکھتے ہیں سنت بھرے بیان کے مناظر. کمال ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے, ٹی وی کے سامنے, سوشل میڈیا میں, دوستوں میں, ہوٹلوں میں, چائے پر, تفریحات پر, یا میں یوں کہوں کہ پکنک پر, تو پورا دن گزر جاتا ہے. بڑے دل لگے رہتے ہیں. اور ہم بعض اوقات واپسی پر لوگ کہتے ہیں کہ یار دن نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو بعد میں چلے گا بھیا, ابھی تو پتہ نہیں چلا. جن گناہوں کو کر کے لوٹے ہونا تو پتہ تو بعد میں چلتا ہے, بعض اوقات اس وقت پتہ نہیں چلتا. خیر, گھنٹوں نکلتے ہیں, دنوں نکل جاتے ہیں. چل لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں نا, تفریحات, پکنک, وہ پکنک کے ساتھ ساتھ نکلتے جناب ٹور. بھائی کہاں ٹور؟ تو جناب فلاں ملک, تو فلاں ملک. مہینہ نکل جاتا ہے, 1.5 مہینہ نکل جاتا ہے, کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا کیسے ٹائم گزر گیا. اب پتہ کیوں نہیں چلا بھائی؟ دل لگا رہا. کیوں پتہ نہیں چلتا؟ دل لگا رہتا ہے. جب کسی چیز میں انٹرسٹ ہو, دل ہو, دلچسپی ہو نا, تو سم ٹائم اس کا اتنا فیل نہیں ہوتا, وہ ٹائم بڑا جلدی گزر جاتا ہے نا. یا آدمی بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو جائے, منہمک ہو جائے, پتہ نہیں چلتا. بعضوں کو اوہ یار اتنے بج گئے. کتنی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا, وہ اتنے بج گئے پتہ ہی نہیں چلا. کبھی بھی کہتے ہیں یار یہ کیوں گھڑی سلو چل رہی ہے, کیا سیل ختم ہو گئے, گھڑی آگے نہیں بڑھی, ٹائم نکل ہی نہیں رہا ہے. پھر ٹائم نکالنے کے لیے پھر لوگ غلط کام بھی یا غلط راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے دلچسپی پر, انٹرسٹ پر. آپ کی دلچسپی ہوگی, آپ کا وقت اچھا گزرے گا, مزہ آئے گا, آپ مطلب کہ بڑا کمفرٹیبل فیل کریں گے نا. اور اگر دل نہیں لگ رہا ہوگا نا تو یار پتہ نہیں کب کیسے ہوگا. یعنی میں امیل سنت کو دیکھتا ہوں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے نا تو جیسے ایک دن گزر جاتا ہے نا تو اس کو یوں ہوتا ہے کہ یار اب بس 29 رہ گئے, اب 28 رہ گئے, اب 27 رہ گئے. اتنی جلدی ان کو وقت کے جلدی گزرنے کا احساس ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ ہوتا ہے یار ختم ہی نہیں ہو رہا, وقت ہی پورا نہیں ہو رہا. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو دلچسپی پر. آپ مسجد میں نہیں بیٹھ پاتے, یعنی جو نہیں بیٹھ پاتے میں ان کے لیے نارملی عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں نہیں بیٹھ پاتے نا, دل نہیں لگتا. جہاں دل لگتا ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوا ہوگا کبھی آپ کی فرینڈشپ یا فرینڈلی کمپنی کے اندر, دوستوں کے اندر, کہ کبھی یار چلو یار ابھی تو اب اتنی جلدی کیا, آپ کیا بولتے اتنی جلدی کیا, ابھی تو بیٹھے, ابھی تو گپ شپ شروع ہوا ہے, ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں. یعنی ہمارا جو انٹرسٹ لیول ہے نا وہ اتنا چینج ہے, اتنا وہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو,
تو وہاں تو دل نہیں لگتا. میں نہیں کہتا وہاں ہم جاتے ہی نہیں ہیں، نہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. محفلوں میں بھی جاتے ہیں، اجتماعات میں بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، نماز کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ٹھہراؤ نصیب نہیں ہوتا. باہر نکلنے کا دل کرتا ہے، یار باہر نکلتے ہیں. باہر حالانکہ آدھا پونا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، گپے ماریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. پیٹرول یہ سستا کرنے والے کے لیے ابھی یہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے پیٹرول سستا کر رہے ہوں گے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فروٹ سستا کر رہے ہوں گے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یہ جو ہے نا جناب دنیا جتنی مہنگائی ہو گئی نا یہ سب کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور پھر خود ہی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جائیں گے اور مہنگا پیٹرول بھی بھرائیں گے، مہنگا پھل بھی لیں گے، مہنگا کیلا بھی لیں گے، اور گھر جا کے بھی کہیں گے بڑی مہنگائی آ گئی ہے. تو پھر مسجد کے باہر کیوں بھکتوں کے بیچارے سستا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ یعنی ایسے ہی ٹائم پاس کرنا ہے نا. اچھا وہ پونا گھنٹہ نکل گیا، وہ کوئی کہے گا ارے ایک گھنٹہ ہو گیا. بھائی چلو چلو یار، وہ سیٹ صاحب نوکر ہوگا تو سیٹ انتظار کر رہا ہوگا، اور سیٹ ہوگا تو اس کو ویسے دکان پہ جانے کی جلدی ہوگی. عموماً ملازمین کو دکان پہ جانے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز سے پہلے بھی استنجا پڑ جاتے ہیں اور نماز کے بعد دوبارہ ان کو استنجا آ جاتا ہے، پھر یہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں. سیٹ بھی بولتا ہے کیا تیرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، بار بار آ رہا ہے. اس کو دکان میں لگتا نہیں ہے، دل نہیں لگتا. سیٹ کا دل دکان میں لگتا ہے، ملازم کا دل دکان میں نہیں لگتا. ملازم کا دل دکان میں، کاروبار میں اور بزنس میں کب لگتا ہے؟ جب اس ملازم کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ اس کی سیل میں کمیشن لگا دو نا، تو اب اس کا سیل میں دل لگے گا کہ جتنا مال بک رہا ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ جتنی سیل بڑھے گی اتنی میری انکم، میری آمدنی، میری کمیشن بڑھتی ہے. اب کمیشن ہے نہیں، صرف سیل ہے. تو بولتا بھیا سیٹ کا مال بکے کہ نہ بکے اپنے سیٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے، تنخواہ تو وہی ملنی ہے، محنت زیادہ کرو تبھی سیٹ تو چپڑا، تو سیٹ تو چمڑا ہے. غیبت کرنے میں تو دیر ہی نہیں لگتی نا آپ کو. ابے چمڑا ہے، چمڑا ایک نمبر کا میرا سیٹ. یہ اتنا رمضان میں شعبان میں اتنا بزنس ہوا، 1 روپیہ نہیں دیا اس نے یار، 100 روپے نہیں دیے، 10 روپلی تک نہیں دی اس نے. اتنا کماتا ہے، کما کر پیٹ بھول گیا، پیٹ پھٹنے والا ہے اس کا. آئیے دیکھتے ہیں قرآن فہمی پر مبنی سلسلہ قرآن کے عنوان. مدنی کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ رہے گا، اور قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق مختلف عنوان پر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش اور صحیح رہے گی. قرآن پاک اور رمضان بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں کہے کہ رمضان شریف کی عظمتیں، رمضان شریف کا مقام، مرتبہ، یہ پورے مہینوں سے بڑھ کر فضیلت والا مہینہ ہے. اور اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے فضیلت والا قرآن اس میں نازل فرمایا. تو قرآن اور رمضان ان کا بہت گہرا تعلق ہے. رمضان شریف میں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور رمضان شریف کی 27ویں شب کو قرآن مجید فرقان حمید جو لوح محفوظ سے نازل ہوا، یک بارگی نازل ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر، آپ پر، پھر وقتاً فوقتاً تدریجاً آہستہ آہستہ یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا. قرآن مجید اللہ کی بے مثل کتاب ہے، اور رب تعالی نے اس قرآن کو اپنے بے مثال محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. اور جس مہینے میں اور جس رات میں یہ نازل کیا وہ رات بھی بے مثل ہے. اللہ نے اس شب کی فضیلتوں کو قرآن میں بیان فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب رمضان کا تعارف کروایا تو قرآن کا ذکر ہوا. یہ وہ مہینہ جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا. اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو قرآن اور رمضان بہت آپس میں گہرا تعلق ہے، اور رمضان میں یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوتوں کی طرف
لوگ بڑی کثرت سے قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ، قرآن سننے کا ایک شوق اور ذوق تراویح کی صورت میں ہو، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان اور قرآن، فرمایا قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے، رمضان اور قرآن یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ، خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں۔ سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان، مختلف مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، ماہ رمضان کی مختلف خوشبوئیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ جب کوئی پروگرام ہو یا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، ایون کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان بھی آنا ہو، تو ہم اس کے منتظر نہ صرف رہتے ہیں بلکہ اس کے لیے پہلے سے پلاننگ شروع کرتے ہیں۔ پھر ایسا مہمان جس کو ہم چاہتے بھی ہوں اور جس کو ہم بار بار بلانا چاہیں، بار بار دعوتیں دیں، لیکن وہ نہ آ پائے، اور پھر اس کی طرف سے بالفرض کوئی اپنے پیر صاحب سے بہت محبت کرتا ہے، کسی عالم دین سے محبت ہے، کسی کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہے، ظاہر انسان ہوتے ہیں، بس اوقات ایک جگہ نہیں رہ رہا ہوتا، کوئی بھائی دوسرے شہر میں، کوئی بھائی دوسرے میں، اور وہ کہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں، اور اس طرح کے جذبات ہو، یا کوئی اپنے گہرے دوست کو بلاتا ہے جن سے اچھے تعلقات ہیں، تو یعنی جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے تیاری اس کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کیا جاتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہمارا جو وہ ایونٹ آ رہا ہے، جو وہ ایک پروگرام ہے، وہ بڑے احسن طریقے سے اور کوئی کسی طرح کی بھی اس میں کمی نہ رہ جائے، بالخصوص ایسے معاملات کہ جس کا تعلق اس مہمان سے ہو اور وہ مہمان اسے محسوس کر جائے کہ یہ میرے حوالے سے انہوں نے کمی رکھی تھی یا اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہر میزبان یہ کوشش کرتا ہے میرے کسی عمل، میرے قول، فعل، یا ایون کہ میرے گھر کے بچوں یا فیملی سے بھی کوئی ایسی بات صادر نہ ہو کہ آنے والا مہمان وہ ہم سے کچھ روکھا پن اختیار کرے، کچھ ناراض ہو۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا نا حدیث پاک میں، جو بد نصیبوں کا تذکرہ کیا گیا، تو 3 بد نصیبوں کا تذکرہ کیا گیا، تو اس میں سے ایک جو ماہ رمضان کی قدر نہ کر سکا، اس کو پایا پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ جبریل امین نے دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہو۔ تو یقیناً بڑی سعادت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں والا مہینہ میں عطا فرمایا، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، تو اس ہم حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور امتی اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے نبی کی ادا کو ادا کرے اور ان کی پیروی میں لگ جائے، اور یہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہنے آئے تھے کہ ہم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے یہ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس دعوے میں پورا اترنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یقیناً یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے باقاعدہ اہتمام فرماتے، یعنی یہاں تک ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے یعنی 29 یعنی آخری دن 29 یا 30 شعبان سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، تمہارے پاس ایک رحمت والا مہینہ آ پہنچا، جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس میں صدق دل سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، جو اس میں کسی کو افطار کرواتا ہے اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات تو سبحان اللہ، وہ سید الانبیاء، اور آپ جیسی عبادت کون کر سکتا ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو پاؤں متورم ہو جائیں، اور سیدہ عائشہ یہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنے میں جلدی فرماتا ہے، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور جب
اتنی عبادت کا اہتمام فرماتے تو آیت مبارکہ نازل ہوتی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی عبادت کا معاملہ یہاں تک ہے کہ ایسی عبادت فرماتے کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتا، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کی آمد ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت کو بڑھا دیتے، یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر ایسے کمر بستہ ہو جاتے ماہ رمضان میں کہ پھر بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی اس کثرت سے عبادت کا اہتمام فرماتے کہ بستر پر تشریف نہ لاتے اور عبادت میں مگن ہوتے، اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہی حکم ارشاد فرماتے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور پھر ایک عمل یہ تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ مبارک میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، اور کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اور خوف خدا پر طاری رہتا تھا۔ اور ایک عمل یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے سخاوت کرتے تھے، یعنی حضور کی سخاوت تو سبحان اللہ، نہ کوئی وہ ہے نا کہ نہ یہاں نہ ہے لا ہے، نہ منگتا کو یہ کہنا کیا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو مرحبا سبحان اللہ، لیکن اس مہینے میں یعنی ایک تشبیہ دی ہے محدثین نے اور کہا کہ جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان تیز ہواؤں سے زیادہ چلنے والی تیز ہواؤں سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ قاعدہ اور قرآن، دیکھیے اس کے مناظر۔ الحمدللہ عز وجل، ہمارا آج سلسلہ قاعدہ قرآن یہ ہمارا پہلا سلسلہ ہے، اور ہم اپنے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز وجل مدنی قاعدہ اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں اور آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان المبارک جو کہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، جہاں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، وہیں ماہ رمضان المبارک کی قرآن مجید میں جو فضیلت بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کے باعث اور زیادہ بابرکت باعث فضیلت ہو گیا۔ مدنی قاعدہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ یہ مدنی قاعدہ ہے، اور اس کا جو پہلا سبق ہے، سبق نمبر 1 حروف مفردات، آپ اپنے مدنی قاعدے کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف۔ اب دیکھیے پہلا حرف بہت ہی آسان ہے الف، لیکن اس میں بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، جیسے اس طرح بھی پڑھ دیا جاتا ہے الف یا الیف یا الف۔ تو یاد رکھیے یہ حرف ہے تو بہت آسان، لیکن اس کو بھی درست ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی ہجے کریں، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الف کے ساتھ جو ہے یہ چھوٹا سا آپ نے یہ جو دائرے کے اندر بنا ہوا ہے اس کی ہجے، تو اگر آپ اس کی ہجے کریں، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، کیا بن گیا؟ الف۔ اب دیکھیے پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر توجہ نہ ہوئی تو بعض اوقات الف، الف، الیف اس طرح کے حروف ادا ہو جاتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو ہمیں درست ادا کرنا ہے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ الف الف الف، جی ہاں، یہ ماشاء اللہ درست ہو گیا۔ ایک بار پھر پڑھ لیجئے الف الف۔ اگلا حرف ہے با، کہ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹ ان کا تر حصہ، دونوں ہونٹوں کا تر حصہ۔ ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو باہر کی طرف رہتا ہے اس کو کہتے ہیں خشک حصہ، اور ایک حصہ اس سے تھوڑا سا منہ کی طرف اندر کی طرف ہے،
یہ ہے تر حصہ. تو با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ پڑھ لیجئے با. اب اگر با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اب اگر ان کو خشک حصے سے ادا کیا جائے تو اب چونکہ مخرج تبدیل ہو گیا. با کا مخرج کیا تھا؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے. لیکن اگر اس کو خشک حصوں سے ادا کیا گیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کیا ادا ہوگا؟ پا ادا ہوگا، کیونکہ آپ با کے لیے دونوں ہونٹوں کے تر حصے نہیں لگا رہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے لگا رہے ہیں. جب مخرج تبدیل ہو جاتا ہے تو میرے پیارے اور میٹھے مدنی منوں حرف بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اوراد و وظائف کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے پیش ہوا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ. ایک اسلامی بھائی کی طرف سے میسج موصول ہوا ہے کہ گردے کی خرابی کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بتا دیجئے. گردے میں پتھری، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا نصیب فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. تو بعض اوقات گردے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. گردے اگر کسی کے خراب ہوں یا گردوں میں پتھری ہو چکی ہو تو سورہ الم نشرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل گردوں کی تکلیف جاتی رہے گی. اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، یا اگر آپ کے علم میں ہیں کہ فلاں کے گردے خراب ہو چکے ہیں، فلاں کے گردے میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے، مثانے میں پتھری ہے، یا ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ڈائلیسس کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، تو آپ ان کو تعویذات اطاریہ کے بستے کا مشورہ یہ ضرور دیجیے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل پتھری بھی نکل جائے گی، گردے کی تکلیف بھی جاتی رہے گی، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی سلسلہ سیرت محسن انسانیت کے مناظر. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمارا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا جو بھی پہلو دیکھیں تو بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلتوں اور خصوصیات سے نوازا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے جس پہلو پر آج اپنے سلسلے میں ہم کوشش کریں گے گفتگو کرنے کی، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت اور فیاضی کا معمول. حضور علیہ السلام سب سے بڑے سخی، سید الاسقیاء. نبی کریم علیہ السلام سخیوں کے بھی آقا اور سردار ہیں. حضور علیہ السلام کی شان سخاوت کیسی ہوتی تھی، نبی کریم علیہ السلام کیسے کیسے نوازا کرتے تھے اور کس کس کو نوازا کرتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا عطا فرمانے کا، انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم یہ سننے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ فطری طور پر سخاوت اور فیاضی کو پسند کیا کرتے تھے. کوئی اجنبی شخص اگر مہمان بن کر ان کے پاس آ جاتا تو اپنے مہنگے مہنگے جانور، اونٹ وغیرہ قربان کر کے، ذبح کر کے اس اجنبی کی دعوت کیا کرتے تھے. تو یہ سخاوت کرنا اہل عرب کے اندر بہت زیادہ معمول تھا، ان کی عادت میں شامل تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی تھا کہ وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے، فخر بھی اس پر کرتے تھے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان جود و سخا کو جب انہوں نے دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کی شان فیاضی کو جب دیکھا، حضور علیہ السلام عطا کیسا فرماتے تھے، جب اس کو اہل عرب نے دیکھا تو پھر ان کی عقلیں حیران رہ گئیں، عقلیں دنگ رہ گئیں، اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا سخی ان کے اندر بھی نہیں پایا گیا. یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان سخاوت ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آیا اور اس نے دستے سوال دراز کیا. آقا کریم علیہ السلام نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائی، اتنی بکریاں اس کو عطا فرمائی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا رستہ تھا. جب وہ اپنی بکریاں ساتھ لے کر گیا تو وہ رستہ جو تھا وہ بھر چکا تھا. یعنی اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس کو بکریاں عطا فرمائی. اس کے خالی دامن کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھر دیا۔ جب یہ شخص اپنے قبیلے میں پہنچا اور اس قبیلے میں جا کر اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا اس نے کہا، اس نے جا کر اپنے قبیلے میں کہا کہ اے قوم اسلموا، اے قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے وجہ کیا بیان کی، کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں اور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ تنگ دستی کا کوئی خوف ہی باقی نہیں رہتا۔ یہ اس نے جا کر بیان کیا اپنے قبیلے والوں سے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے۔ مختلف غذاؤں کی معلومات پر مبنی سلسلہ مفید اور مضر غذائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان فطرتی طور پر کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ خوش رہتا ہے، اور کھانا انسان کی اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے، شریعت مطہرہ نے الحمدللہ عز و جل ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ کون سی غذائیں مفید ہیں اور کون سی غذائیں مضر یعنی نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے سلسلے کا جو نام رکھا ہے وہ ہے مفید اور مضر یعنی نقصان دہ غذائیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع کیا ہے مفید اور مضر غذاؤں میں؟ آج جو سلسلے کے اندر جو ہم نے غذا، جو مفید غذا ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے جو شریف۔ جو شریف کے بارے میں ہم بہت اکثر سنتے آتے ہیں، حدیث میں بھی، روایتوں میں امیر السنت نے بھی کئی دفعہ مدنی پھول اس کے حوالے سے دیے، مدنی انعامات کے اندر بھی جو شریف کی روٹی کھانے کی ترغیب دی ہوئی ہے۔ تو اس کو پھر تھوڑا سا اسٹڈی پہلے بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ جو شریف آپ اپنے نارمل روٹین کے اندر بھی استعمال کریں تو آپ کو اس کے فائدے محسوس ہوں گے۔ اچھا، اب جیسے جو شریف یہ سمجھ لیں کمپاؤنڈ ہے، اس میں ملٹی وٹامنس وغیرہ منرلز ٹھیک ٹھاک اس کے اندر کوانٹٹی کے اندر شامل ہیں، اور سب سے رچ سورس کہلاتا ہے فائبر کا۔ تو بہت ساری آج کل کے فی زمانہ ایسی بیماریاں ہیں جو بہت مشہور ہیں، ان ساری بیماریوں کی اس کی کورنگ اس کے اندر موجود ہے، جو شریف میں، جو شریف کے اندر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ اس حوالے سے معلومات بھی کرتے ہیں۔ میں یہ ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزارتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو شام کا کھانا تک میسر نہ آتا، اور ان کے کھانے میں اکثر جو کی روٹی ہوتی۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو شریف ماشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو ہے وہ ثابت دیکھا یہ گیا ہے کہ ترغیب امیر سنت کی طرف سے بھی ہے، لیکن لوگ اس کو اتنا استعمال کرتے نہیں ہیں، اور یہ شاید روٹی جو ہے نا وہ عام روٹی کے مقابلے میں ضروری نہیں اب روٹی کی فارم میں لیں، اس کی بہت ساری ورائٹی ہے، دلیا بھی بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ مین تھنگ از کہ آپ اس چیز کو کنزیوم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو غذا موجود ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے فائدے اسٹڈی کریں گے یا آپ استعمال کریں گے تو اس کے فائدے آپ کو جسم کے اوپر آپ کو ہی ہوں گے۔ اب جیسے جو شریف کے استعمال کا ایک چیز یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کل ایک بہت اچھا کنسیپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ اگر وزن بڑھ چکا ہے، ہمیں وزن کم کرنا ہے، وزن کم کرنے کے لیے جو شریف کھانے سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک تو کنسیپٹ ہے یہ وزن ہمیں کم کرنا ہے، اور وزن بڑھ بھی چکا ہے گا۔ اب کس طرح وزن کم کیا جائے، ڈائٹنگ پلان آتے ہیں، ایکسرسائزنگ ہوتی ہے، ادھر ادھر سب چیزیں سب ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو شریف کے اندر جو ہے اس طرح کا ایک کیمیکل ہے، بیٹا گلوکینز کے نام سے کیمیکل موجود ہے، وہ جب آپ کھاتے ہیں تو وہ اگر آپ سمجھ لیں کم مقدار میں لیں گے تو وہ ایک جیل لائک کوٹنگ کر دیتا ہے آپ کے پیٹ کے اندر، تو وہ سمجھ لیں اگر کم مقدار میں لیتے ہی آپ کا ایک تو بھوک بھی جلدی ختم ہو جائے گی، اور دیر تک یہ آپ کے پیٹ میں بھی رہے گا، اور زیادہ کھانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ عاشقان رسول کے سوالات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان اکرام کے جوابات سے آراستہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول۔ نام عبد الرحمن عطاری ہے، میں دمان سے بات کر رہا ہوں، عرب کے شہر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی جنہوں نے ایک فلیٹ لیا ہے اور اس کی مالیت یعنی ایگزامپل جو ہے جس سے
35 लाख है। अब उसमें से उन्होंने तकरीबन 25 लाख के करीब जो है पेमेंट कर दी है। अब इसमें उनका किराया भी जो है मतलब है कि काफ़ी अरसे से 1 साल से ऊपर हो गया चालू है, यानी कि किराया भी आ रहा है। अब उनका किराया जो है वो भी एक तरफ है। अब आया ये पूछना ये है कि ज़कात जो है निकालने में पूरी पेमेंट पे अदा होगी, पूरी मकान की कीमत में, या फिर जितना किराया आया उस पे, या फिर जो है जितना बाकी है वो उसमें से माइनस करके रकम में से और जो है उस पे अदा की जाएगी। काइंडली ये थोड़ा सा जवाब इरशाद फरमा दें। देखिए, पहले मैं इनके सवाल की वजाहत कर दूं। सवाल इनका ये है कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर 35 लाख का फ्लैट खरीदा और इनकी गुफ्तगू से यही लगा कि वो रेंट आउट करने के लिए ख़रीदा था, उसमें से 25 लाख रुपए अदा कर दिए और 10 लाख रुपए अदा करना अभी बाकी है और उसका मंथली रेंट भी आ रहा है। तो अव्वलन तो ये कि जो फ्लैट या दुकान रेंट आउट करने के लिए ख़रीदी है उस पर यानी उसकी वैल्यू पर, उसकी कीमत पर ज़कात नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि जो कर्ज आपने अदा करना है, जैसे 10 लाख रुपए इन्होंने कहा कि अभी बाकी है, जो कर्ज की अदायगी ये भी करनी है। जब ज़कात का साल आएगा, ज़कात का साल कंप्लीट होगा, उस वक्त जितने भी अपने असासा जाते हैं यानी जिन पर ज़कात लाजिम होती है उन सबको प्लस करेंगे और ये जो 10 लाख रुपया भी इन्होंने अदा करना है ये इसमें से माइनस हो जाएगा, बकिया पर ज़कात होगी। अब तीसरी बात थी किराए की कि किराया आता रहता है। तो किराए के हवाले से हमारे यहाँ उमूमी तौर पर सवाल होता है कि हमारे पास किराया आता है, पूरा साल आता रहता है। मिसाल के तौर पर 1,20,000 रुपये किराया पूरे साल हमारे पास आया, तो इसकी ज़कात का क्या हुक्म होगा? तो ये बात ज़हन में रहे कि जो किराया है गोया कि हमारी एक आमदन का ज़रिया है। जैसे कोई शख्स तिजारत करता है, वो तिजारत करके एक साल का एक बिल 1,20,000 रुपये कमाता है। कोई मुलाजमत करता है, मुलाजमत करके वो पैसे इतने ही कमा लेता है। तो इसी तरह ये जो किराया आ रहा है ये भी हमारी आमदन का एक ज़रिया होता है। और शरई हुक्म यही है कि जो भी बाकी बच जाएगा उसके ऊपर ज़कात होगी। आपने तिजारत की, तिजारत करके आपने 5 लाख रुपए कमाए और लाख रुपए आपने साल के दौरान खर्च कर लिया, 4 लाख रुपए अभी मौजूद है, उसके ऊपर आपको ज़कात देनी है। इसी तरह आपके पास किराया आ रहा है, 1,20,000 रुपये किराया आया और वो किराया मिसाल के तौर पर सारा ही आपने साल के दरमियान में ख़त्म कर लिया, वो आता गया और आपने उसको खर्च कर लिया, तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। ठीक है। हाँ, उसके अंदर से कोई चीज़, कुछ रकम बच गई, जैसे 1,20,000 आया था, लाख रुपया खर्च हो गया, 20,000 रुपया अभी मौजूद है, तो उसको दीगर जो भी ज़कात का माल है उसके साथ शामिल करेंगे और टोटल के ऊपर ज़कात की अदायगी करेंगे। देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद ही फैसला किया जाए। ठीक है जी। माह सियाम के बाबरकत लम्हात में हुआ सिलसिला बरकाते रमजान, मुलाहजा कीजिए कुछ मनाजिर। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले में हमारे साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद हैं। हम आज एक मौजू लेकर आए हैं और इस मौजू को अगर हम ये कहें कि इसका ताल्लुक हर शख्स के साथ है और बड़ा ही आम मौजू है, जिसको अगर हम अपने लिए इस्लाह का एक ज़रिया बनाने की कोशिश करें और जो हमारे मुबल्लिगीन हमें मदनी फूल दें, तरीक़े बयान करें, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बनाने में कामयाब हो जाएं। हमारा मौजू है अंदाज़े ज़िंदगी। एक मुसलमान का अंदाज़े ज़िंदगी क्या होना चाहिए? हमारा कुरान एक मुसलमान के बारे में क्या कहता है कि उसका अंदाज़े ज़िंदगी कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन भाई, सबसे पहली बात अर्ज करता चलूं कि हर बंदा चाहता है कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं, भले वो फैमिली मेंबर है, गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, सब्जी बेचने वाला है या हाई लेवल का बिजनेस करने वाला है। हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी फील्ड के अंदर एक कामयाब इंसान बनूं। नाकामी कौन चाहेगा? नाकामी तो नाकाम बंदा भी पसंद नहीं करता। तो हर बंदा चाहता है कि मैं कामयाब इंसान बन जाऊं। हर बंदा कामयाबी को पसंद करता है। अब जिंदगी सारे गुजार रहे हैं, एक आम इंसान भी जिंदगी गुजार रहा है, एक जो बड़ा आदमी है जिसके पास पैसा भी है, माल भी है, सब कुछ है, वो भी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन दोनों का जिंदगी गुजारने का अंदाज मुख्तलिफ है। एक नेक बंदा है, उसके शब रोज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजरते हैं, जिंदगी तो उसकी भी गुजर रही है। एक बंदा जो गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा है, गुनाह करता रहता है, गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है, तो जिंदगी उसकी भी गुजर रही है। जिंदगी दोनों की गुजर रही है, लेकिन अंदाज दोनों का मुख्तलिफ है। और यही एक अंदाज ही है कि जो अंदाज एक बंदे को जन्नत तक ले जाएगा और एक बंदे को जहन्नम में पहुंचा देगा। देखिए, एक बात होती है थ्योरी और एक होती है प्रैक्टिकल। सही। थ्योरी मौजूद है कि जनाब ऐसे ऐसे करना है, तमाम चीज़ें बताई गई हैं,
ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پریکٹیکل ہو جائے نا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے، پھر وہ زیادہ اپنے اندر اثر رکھا کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب، اور انسان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو کاپی کرتا ہے، وہ کسی کی نقل کرتا ہے، یہ انسان کی خاصیت ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ آپ جانوروں کو لے لیں تو جانور جیسا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا، وہ کسی کی نقل نہیں کرتا، کسی کی کاپی نہیں کرتا۔ کوا اگر کراچی کا ہے تو وہ بھی کائے کائے کرے گا، آپ اسے دنیا بھر گھما دیجئے وہ وہاں پر بھی اسی لینگویج کو بولتا رہے گا، نہ گیٹ اپ چینج کرے گا نہ لینگویج چینج کرے گا، جبکہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں احکامات عطا فرمائے کہ یہ کرنا ہے، وہاں ان احکامات کو عملی جامع کیسے بنانا ہے اس کا عملی نمونہ بھی عطا فرمایا، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات۔ اگر ان کی بات کو میں کنکلوڈ کروں کہ دنیاوی طور پہ بھی 3 اسٹینڈرڈ ہیں سیکھنے کے یا سکھانے کے۔ ایک اسٹینڈرڈ ہے سماعت سے، سن کر سیکھے، اور ایک اسٹینڈرڈ ہے پڑھ کر سیکھنا، ٹھیک ہے، اور تیسرا اسٹینڈرڈ ہے پریکٹیکل دیکھ کر سیکھنا۔ یہ زیادہ غالب، اور ان تینوں میں جو غالب ہے وہ دیکھ کر سیکھنا۔ اور رب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اس کے تحت علماء کرام نے بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور ان کو زبردست اخلاق، جن کے اخلاق کی تعریف خود رب العالمین فرمائے، انک لعلی خلق عظیم۔ کسی کی تعریف مخلوق کرتی ہے اور کسی کی تعریف رب العالمین خود فرمائے، تو اس کی بات کیا ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہوا کرتی ہے، اگر ہم غور کریں کہ انسان ٹھیک ہے کاپی کرنا چاہتا ہے، اس میں بات کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی حکمران ہے نا تو اپنے لیول کے بندے کو دیکھے گا کہ بھئی کوئی کامیاب حکمران تھا میں اس کو کاپی کروں۔ کوئی غریب آدمی ہے وہ اپنی انداز سے اپنی طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد کتنا وہ کر سکتا ہے، کوئی اقتدار والا ہے وہ اسی کو دیکھے گا، کوئی جناب بہت عبادت گزار ہے وہ دیکھے گا جناب عبادت کرنے والے کو میں دیکھوں اس کی کاپی کروں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ایسی کمال کی ہے جسے قدرت الہیہ کا شاکار لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ہے، لیکن کوئی حاکم ہو، محکوم ہو، کوئی بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو یا فقیر بے نوا ہو، سب کے لیے آپ کی ذات میں نمونہ عمل موجود۔ سبحان اللہ، کوئی چاہے غریب موجود ہے، آپ کی ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ کی ذات مبارکہ اس میں نمونہ عمل موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب کریم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، کہ اگر لوگ تمہاری اتباع کریں گے، تم جیسا ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر انہیں ہدایت ملے گی، صحیح، یہ تب کامیاب ہوں گے۔ ایمان بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کے لیے اب انسان تو دیکھ کر چیزوں کو فالو کرتا ہے، تو رب کریم نے ہمارے سامنے صحابہ کرام کو رکھا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے تو ان جیسا لے کر آؤ۔ اور سب سے پہلا جو مطالبہ انداز زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو کرنے کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلا تقاضا صحابہ کرام سے تھا، صحیح، کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک، تو اب صحابہ کرام سے جب سب سے پہلا مطالبہ ہے، اور صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رہن سہن کیسا ہے، آپ علیہ السلام کے معمولات کیسے ہیں، اور معاملات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ کیا ہے، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اسے دیکھ دیکھ کے فالو کر رہے تھے۔ اور ان کا فالو کرنا ایسا ہے کہ احادیث کی ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں اور جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس قدر فالو کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے بات کرتے ہوئے یوں ہاتھ مارا نہ یوں اور کوئی بات ارشاد فرمائی، آگے صحابی جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اسی انداز کو فالو کر رہے ہیں کہ یہ یوں کرنا ہے، یعنی کاپی کرنے میں مسٹیک نہ ہو جائے۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور یوں ملایا، تو صحابی نے بھی اس کو ملا کر بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اس قدر ان کو فالو کرنے کا انداز ہے۔ دینی، سماجی اور اہم موضوعات پر فکر انگیز گفتگو سنیے، سلسلہ دلچسپ مکالمہ۔ شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہونے والے ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جناب میں حاضر ہو کر بڑے ہی زبردست سوالات عرض کرتا ہے
اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتہائی میٹھے پیارے سوہنے انداز میں حکمت بھرے جوابات عطا فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل انہی سوالات و جوابات پر مشتمل ہمارا یہ سلسلہ ہے دلچسپ مکالمہ۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور عرض کی، دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول بے مثال سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ آنے والے نے عرض کی، آقا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی، آقا میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، غنی ہو جاؤ گے۔ عرض کی، آقا میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو، تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں۔ ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ پاک کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی، اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ عرض کی، میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ عرض کی، اللہ کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ گے۔ عرض کی، روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ پاک سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، استغفار کیا کرو، گناہوں میں کمی ہوگی۔ عرض کی، زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے اللہ پاک کے بارے میں شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ عرض کی، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی آئے گی۔ عرض کی، اللہ و رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ و رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند رکھو۔ عرض کی،
अल्लाह पाक की नाराजी से अमान का तलबगार हूं। इरशाद फरमाया किसी पर गुस्सा मत करो, अल्लाह पाक की नाराजी से अमान में आ जाओगे। अर्ज की दुआओं की कबूलियत चाहता हूं। इरशाद फरमाया हराम से बचो, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अर्ज की मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक मुझे लोगों के सामने रुस्वा न फरमाए। इरशाद फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, लोगों के सामने रुस्वा नहीं होगे। अर्ज की चाहता हूं कि अल्लाह पाक मेरी पर्दा पोशी फरमाए। इरशाद फरमाया अपने मुसलमान भाइयों के ऐब छुपाओ, अल्लाह पाक तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाएगा। अर्ज की कौन सी चीज मेरे गुनाहों को मिटा सकती है? इरशाद फरमाया आंसू, आजिजी और बीमारी। अर्ज की कौन सी नेकी अल्लाह पाक के नजदीक सबसे अफजल है? इरशाद फरमाया अच्छे अखलाक, तवाज़ो, मसाइब पर सब्र और अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा तकदीर पर राजी रहना। अर्ज की सबसे बड़ी बुराई क्या है? कौन सी बुराई अल्लाह पाक के नजदीक सबसे बड़ी है? इरशाद फरमाया बुरे अखलाक और बुखल। अर्ज की अल्लाह पाक के गजब को क्या चीज ठंडा करती है? इरशाद फरमाया चुपके चुपके सदका करना और सिला रहमी। अर्ज की कौन सी चीज दोजख की आग को बुझाती है? इरशाद फरमाया रोजा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के महके इल्म हिकमत से सजा सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, आइए मुलाहिजा करते हैं इसके मनाजिर। शाकिर रजा ने सवाल किया है कि अमूमन डब्बों और बाज़ पैकेट के कुछ चीज़ों पर अरबी इबारात लिखी होती हैं, इनको लोग फेंक देते हैं, इसका फेंकना कैसा? बेअदबी है। अरबी हो या उर्दू, उर्दू में भी कई अल्फाबेट अरबी के हैं, हुरूफ, तो इसलिए इसको फेंकना तो अदब के खिलाफ है। एहतराम करना चाहिए, इसको ठंडा करना चाहिए। क्या तरावी की नमाज 4 रकात करके पढ़ सकते हैं? जी हाँ, 4 रकातें भी, यानी मगर 2 रकात पर कायदा फर्ज होगा और तहियात लाजिम, दुरूद शरीफ भी बेहतर है, सुन्नत है, पढ़ी ले। और तीसरी पर फिर सना भी पढ़े, ये भी सुन्नत है, सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह ये पढ़े। और चौथी पर भले सलाम फेर दे। 8 भी पढ़ सकता है, 6 भी पढ़ सकता है एक सलाम के साथ, जिसको तरीका आता हो, मगर अफजल वही है कि 2-2 करके पढ़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नौमान अख्तर हैं, इन्होंने फेसबुक पर सवाल किया है कि कुदरती तौर पर मेरी आंख की जो पलक में पानी कम बनता है, आंख को लुब्रिकेंट के तौर पर 2 घंटे बाद जेल का इस्तेमाल करना पड़ता है आंख में। गर्मी में ये मजीद ज़रूरी हो जाता है। क्या मैं रोजे की हालत में ये जेल आंखों में लगा सकता हूँ? अंदर तो जाएगा। अब अगर ये अंदर तो जाएगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट सुराख है जो हल्क में जाता है, आंख का सुराख, इससे जेल हल्क में जाएगी। हल्क में जाने की सूरत में रोजा टूट जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ये कह रहे हैं, और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इसका जायका गले में नहीं जाता। इनकी तहकीक लगता है ये है। असल में जो अभी फ़ुक़हा कराम का फ़ैसला है अब तक का जो है पाकिस्तान भर के, वो यही है कि आँख से रास्ता मौजूद है
اور وہ بھی ڈاکٹروں کی تحقیق کے اوپر ہی ہے. اپنی طرف سے تو ظاہر ہے کہ علماء کرام نے اس کا کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے، اور چونکہ ہے بھی روزے کا معاملہ احتیاط والا معاملہ ہے تو اس لیے اس سے گریز ہی کیا جائے گا. باقی کہ آپ کی جو صورت ہے اور آپ کی تکلیف ہے تو اس کے لیے پھر آپ انفرادی طور پر رابطہ کریں. ہاں مطلب آپ پرسنلی کسی اچھے مفتی سے مشورہ کریں کہ یہ میری کیفیت ہے، کیونکہ وہ جب سوراخ موجود ہے اور وہ ایک ہیٹ جو ہوتی ہے اور یہ جیل اس سے پگھلے گی تو جائے گی کہاں؟ آنکھ میں تو جمنے سے رہی ہو تو وہ سوراخ میں داخل ہوگی، اور سوراخ میں داخل ہو کر ہی تو آپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ غالباً. تو اس طرح وہ حلق کا راستہ بالکل قریب تو ہے. اب کوئی پانی کا گلاس پی اور بولے مجھے حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، تو یہ عذر تو اس کا نہیں مانا جائے گا نا. تاہم آپ کسی اچھے عاشق رسول مفتی سے سمجھ لیں، مطلب سوال جواب کر کے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. آپ کا جذبہ مرحبا کہ پھر بھی آپ روزے رکھنے کی مطلب یعنی کہ سوچ رکھتے ہیں، ورنہ آج کل تو ہٹے کٹے مشٹندے کئی ایسے ہیں جو بیچارے روزہ نہیں رکھتے. ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور توبہ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیں، نمازیں بھی پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رکت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر. خلفائے راشدین کا واسطہ، امہات المومنین کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. جتنے بھی عاشقان رسول دعا میں شریک ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. یا اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے، ساری امت کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے. ہم پر بھی رحمت فرما، ہمارے گھر والوں پر بھی رحمت فرما. آقا کی ساری امت رحمت عام عطا فرما. اے رب کریم عذاب قبر سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، محشر کی بھوک و پیاس سے بچانا. یا اللہ جب ہم قیامت کے دن اٹھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا. اے رب کریم، اے کرم والے اللہ، اے رمضان عطا کرنے والے اللہ. کتنے مریض تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کتنے مریضوں کے نمائندے حاضر ہوں گے. اے اللہ ان سارے مریضوں پر رحمت کر، رحمت کی نظر کر. تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ، عابد بیمار کا واسطہ رب کریم ان تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. یا اللہ کامل صحت دے دے. یا اللہ عبادت، روزے، نماز، تلاوت بھی یہ کر سکے، نیکیاں کر سکے. ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ظاہری باطنی بیماریوں سے بچ کر تیری عبادت کر سکے. یا رب کریم کتنے ہی قرضدار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ ان کے قرضے اتر جائیں. رمضان 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 رمضان